معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 27 سورہ نجم، آیت نمبر 30 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے اعمال کا اور بدلہ دے نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ جو لوگ بچتے رہے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، مگر شاذ و نادر ہی بلا شبہ آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ اس وقت سے خوب جانتا ہے تمہیں جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم حمل تھے اپنی ماؤں کے شکموں میں، پس اپنی خود ستانی نہ کیا کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی۔ کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا؟ اعندہ علم الغیب فہو یری۔ کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری۔ کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جو پوری طرح احکام بجا لائے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش کا نتیجہ نظر آ جائے گا۔
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آ جائے گا، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی دونوں قسمیں نر اور مادہ، وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے دوسری بار پیدا فرمانا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے، اور یہ کہ وہی سیارہ ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد اول قوم ہود کو اور سمود کو بھی، پھر کسی کو نہ چھوڑا، اور ہلاک کیا قوم نوح کو ان سب سے پہلے، وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، اور لوط کی اوندھی بستی کو بھی پٹک دیا، پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے سننے والے بتا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ڈرانے والا رسول عربی بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، قریب آنے والی قریب آ گئی۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے؟ پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کی عبادت کیا کرو۔ یہاں پر یہ آیت سجدہ ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ تمام مسلمان جب تلاوت قرآن پاک پڑھیں یا سنیں تو اس آیت پر پہنچیں تو یہاں سجدہ کریں، کیونکہ سجدہ کرنا واجب ہے۔
جن لوگوں نے سنا ہے اس تلاوت کو ان کو چاہیے کہ ابھی سجدہ کر لیں، یا تو کسی نماز کے وقت جب باوضو ہو اس وقت سجدہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم سورہ قمر شروع کرتے ہیں۔ یہاں سورہ نجم پوری ہو گئی ہے، اب سورہ قمر شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا رسول خدا کو اور پیروی کرتے رہے اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور پہنچ چکی ہے ان کے پاس پہلی قوموں کی بربادی کی اتنی خبریں جن میں بڑی عبرت ہے۔ وہ خبریں سراسر حکمت ہیں، پس ڈرانے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ پس آپ رخ انور پھیر لیں ان سے، ایک روز بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف، خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ پرکنندہ ٹڈیاں ہیں، ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف۔ کافر کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا بھی گیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آخر کار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي،
وحملناہ علی ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر۔ اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر، وہ بہتی جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ طوفان بدلہ تھا اس نبی کا جس کا انکار کیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اور ہم نے باقی رکھا اس قصے کو بطور نشانی، پس کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ سو کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈرانے والے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر۔ اور ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن، وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی لوگوں کو گویا وہ مینڈ ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ پس کیسا سخت تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈرانے والے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر۔ سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فَقَالُوا وَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ پھر وہ کہنے لگے کیا ایک انسان جو ہم میں سے ہے اور اکیلا ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ عَشِرٌ۔ کیا اتاری گئی ہے وہی اس پر ہم سب میں سے کیوں کر ممکن ہے یہ کیوں کر ممکن ہے بلکہ وہ بڑا جھوٹا شیخی باز ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْعَشِرُ۔ کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا شیخی باز ہے۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، پس اے صالح ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ۔ اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان، سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ پس سمودیوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی قزار کو، پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں،
پھر معلوم ہے کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر وہ اس طرح ہو کر رہ گئے جیسے روندھی ہوئی خاردار باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ، اور ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا، اے لوط کے گھرانے کے سوا لوط کے گھرانے کے، ہم نے ان کو بچا لیا سحری کے وقت، یہ خاص مہربانی تھی ہماری طرف سے، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتُنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک ڈرایا تھا انہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے، پس جھگڑنے لگے ان کے ڈرانے کے بارے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور انہوں نے پھسلانا چاہا لوط کو اپنے مہمانوں سے، تو ہم نے میٹ دیا ان کی آنکھوں کو۔ اب چکھو اے بے حیاؤ میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ، پس صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، لو اب چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، انہوں نے جھٹلایا ہماری ساری آیتوں کو، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جیسے کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے؟ تمہارے لیے معافی لکھ دی گئی ہے آسمانی نوشتوں میں۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہے گی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرم گواہی اور پاگل پن کا مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اس روز انہیں
گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل، انہیں کہا جائے گا چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اور ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے سے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بار جو آنکھ جھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا جو کفر میں تمہارے ہم مشرب تھے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے نامہ اعمال میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی اس میں لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، بڑی پسندیدہ جگہ ہے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ قمر پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ رحمان شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے قرآن۔ خلق الانسان علمہ البیان، پیدا فرمایا انسان کامل کو، نیز اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کنا ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور اسی نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے، اس میں گو نہ گو پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اناج بھی بھوسا والا اور خوشبودار پھول، پس اے انس و جاں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انس و جاں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، ان کے درمیان آڑ ہے، پس آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ نکلتے ہیں ان سے موتی اور مرجان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اسی کے زیر فرمان ہے وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 27 سورہ رحمان آیت نمبر 25 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ پڑھنا اور آپ سب لوگوں کا سننا بھی قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تمام مسلمان مظلوموں پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ یا اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما، تمام ظالموں پر اپنی گرفت و پکڑ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔